مختصر سا موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف مت کرو، انہ لا یحب المسرفین، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ چونکہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں، ان میں سے ایک جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جیسے جو ہے وہ پیٹ کی نعمت بھی اسی میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کھانے کے لیے جو منہ دیا ہے وہ کھانا نیچے جا کے پیٹ میں جمع ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اور یہ صرف نعمتیں دے رکھی نہیں ہیں، بلکہ اس کے ساتھ چونکہ شیطان بھی انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون رگوں میں جاتا رہتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کے جسم میں اسی طرح دوڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو نعمتوں میں سے جو نعمت ہے کھانے پینے کی نعمت، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے انسان کو کھانے کی نعمت دی، مال و دولت دے دیا، اور طرح طرح سے میں نے انسان کو نوازا ہے۔ فرماتے ہیں کلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو کھانے کی نعمت دی ہے، آپ کے پاس وافر مقدار میں اللہ تعالیٰ نے پیسے دے رکھے ہیں، مال و دولت دے رکھی ہے، اور جو ہے وہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں ایک بھائی کے گھر کے اندر جو ہے وہ ایک کھانا پک رہا ہوتا ہے، اور ایک گھر ایسا ہوتا ہے جس میں تین کھانے ایک ہی وقت میں تیار ہو رہے ہوتے ہیں، اور کہیں جو ہے وہ پانی کے لیے بھی بڑی مشکل سے دور جا کے وہ لے کر آنا پڑتا ہے، اور کوئی گھر ایسا ہوتا ہے جس میں جوس بھی رکھے ہوتے ہیں، بوتلیں بھی رکھی ہوتی ہیں، چائے کی نعمت بھی اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہوتی ہے، دودھ رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں، اس کے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کلوا واشربوا، میں نے جو نعمتیں دی ہیں ان میں سے کھاؤ اور پیو۔ یہ نعمتیں دی اسی لیے ہے نا تاکہ تم لوگ کھاؤ، تاکہ تم اس میں سے جو نعمت پینے کی دی ہے، جوس دیا ہے جوس کو پیو، دودھ دیا ہے اس میں سے پیو، اور دودھ سے چائے بناؤ اس سے چائے پی لو، اور دودھ گرم کر کے جس کی عادت ہے وہ اس طرح پی لے، اور کھانے کے لیے جو ہے وہ کڑھائی جس کو پسند ہے کڑھائی کھا لے، دال جس کو پسند ہے دال کھا لے، بریانی جس کو پسند ہے، جس کی جو ہے لذیذ ڈش ہے وہ کھا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں نے نعمت جو کھانے پینے کی دی ہے اس کے کھانے کی اجازت بھی ہے، پینے کی اجازت بھی ہے، لیکن اس بات کو بھی دھیان رہے، اس بات کو بھی اپنے دل و دماغ میں رکھو، ولا تسرفوا، کہ اس نعمت کا اسراف بھی مت کرو، اس نعمت کا اسراف بھی مت کرو۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ اسراف کا مطلب یہ ہے کہ اب جیسے میں نے بتایا کہ کوئی گھرانہ ایسا ہوتا ہے جس میں ایک وقت میں 3 کھانے پک رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی، بس ضرورت اتنی ہوتی ہے کہ انسان 2 روٹیاں کھا لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 3-4 ہی کھا لے گا نا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اب 10 افراد ہیں تو سمجھ لو 20 روٹیوں کی ضرورت ہے، تو 30 روٹیاں بن رہی ہوتی، تو اب یہ 10 روٹیاں اضافی کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ 10 روٹیاں اضافی کس کے لیے بن رہی ہیں؟ اب سالن جو ہے وہ 3 سے 4 پلیٹ ہم 5-6 بندے کھا لیں گے، مثلا زیادہ سے زیادہ بھوک لگی ہو تو آپ جو ہے وہ پورا پتیلا بنا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا تسرفوا، یہ جو آپ کے پاس نعمت ہے اس کا اسراف نہیں کرو۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں خود بھی کھاؤں گا، میرے گھر والے بھی کھائیں گے، اور اس کا بھی اہتمام ہے کہ میں ہمیشہ پڑوسیوں کو بھی دیتا رہتا ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو جو ہے اس سے بھی زیادہ اچھے کھانے پکا کے دوسروں کو کھلانے چاہیے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ اب آپ کے گھر میں 5 افراد ہیں اور 10 افراد کا کھانا پک رہا ہے، اور کھانا بھی اس کے بعد کوئی کھاتا نہیں ہے، بس وہ تھوڑا سا چل لیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پسند نہ ہونے کا مطلب اس کو مثال سے سمجھیں، اگر میری کسی کے ساتھ محبت ہو جائے، بات چیت ہو، تو ہم
کہ ہماری ہر وقت خواہش ہوتی ہے کہ میں اس سے ہر وقت ملتا رہوں، اس سے بات چیت ہو، لیکن وہ اگر یہ کہہ دے کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں ہے، تم چلے جاؤ، میں کسی کام کے نہیں ہوں، تو ہمیں کتنا دکھ ہوتا ہے، ہمیں کتنی پریشانی ہوتی ہے، یار میں نے اس کو جو ہے اتنے پیسے دیے، اس پریشانی میں اس کے ساتھ رہا، اس کو قرض کی ضرورت تھی وہ میں نے دے دیا، اور اب جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو ہے تیری ضرورت نہیں ہے۔ تو انسان کی انسان سے محبت ہو، جب وہ آپس میں ٹوٹ جائیں تو کس طرح جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بھی یہی فرماتے ہیں، میں نے جو نعمتیں آپ کو دے رکھی ہیں ان کو استعمال کرو، لیکن ان نعمتوں کو ضائع نہیں کرو، اس میں اسراف نہیں کرو، اس لیے کہ جو لوگ اسراف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو اس میں اسراف کرتے ہیں، فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کی زیادہ سے زیادہ کھانے کا شوق ہوتا ہے، یہ جو ہے شہوت اس کے ساتھ ہوتی ہے، کچھ لوگ پینے کے زیادہ شوقین ہوتے ہیں، کھانا کم کھاتے ہیں، بوتلیں زیادہ پیتے ہیں، جوس پیتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا جو ہے وہ پی رہے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ہے ایک نعمت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بولنے کے بھی دی ہے، میں اب جیسے بول رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ نے زبان دی ہے مجھے، اور اس طرح آپ بھی بولتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بولنے کی بھی اجازت ہے لیکن زیادہ بھی نہ بولو۔ اب جیسے کہیں کام کی بات ہو، آپ بھی کچھ بتا دیں بھائی، اب مجلس میں کہیں مشورہ ہو رہا ہو، گھر کے لیے کوئی بات جو ہے مفید ہو، ہم گھر والے بیٹھ کے بات کر لیں، تو اب اس میں جو ہے اب آپ سے مشورہ لیا جائے تو آپ جو بات پوچھی جا رہی ہے وہی بتاؤ، جس کے بارے میں بات چل رہی ہے وہی بتاؤ۔ اب آپ سے مشورہ جو ہے گھر کے کسی مسئلے کے بارے میں ہو رہا ہو، آپ باہر کی باتیں بتا رہے ہیں، تو یہ بھی کچھ لوگوں کو بولنے کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں انہ لا یحب المسرفین، ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ اور اسی طرح جو ہے بہت سی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، ان میں سے ایک نعمت جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ انسان کو جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی شادی بھی ہوتی ہے اور اس کے لیے رشتہ مل جاتا ہے، تو اس میں بسا اوقات، بلکہ آج کل تو بہت زیادہ ہی ہوتا ہے، اب امیر آدمی ہے وہ ظاہر ہے اپنے بیٹے کا اور بیٹی کا چاہے گا گھر بھی اچھا ہو، رشتہ بھی کسی اچھی جگہ ہو جائے اور ولیمہ بھی بہت اچھا ہو، تاکہ لوگ جو ہیں میری جو عزت ہے وہ بھی برقرار رہے اور جو میری حیثیت ہے وہ بھی اچھی ہمیشہ قائم رہے۔ لیکن یہ عادت دیکھا دیکھی غریبوں میں بھی آ گئی ہے، جن کے پاس اتنی دولت نہیں ہوتی، ان کے پاس مثلاً ان کی جو ہے وہ ان کا بیٹے کا یا بیٹی کا ولیمہ 10,000 میں ہو سکتا ہے، بھائی محلے والے آ جائیں، گھر کے جو جانتے ہیں جان پہچان ہیں، رشتہ دار ہیں وہ آ جائیں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتے۔ آج کل غریب لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بہت بڑی دعوت ہو تاکہ میری جو محلے میں عزت ہے وہ جو ہے وہ کہیں کم نہ ہو جائے، حالانکہ پورے محلے والے کو پتا ہو جائے بھائی تیرے پاس مہینے کی 20,000 ہی آتے، اگر تو اکٹھا تھوڑے کر کے زیادہ سے زیادہ 50,000 اکٹھے کر لے گا نا، تو اب یہ نہیں ہوتا۔ اب آج کل یوں ہوتا ہے کہ اب غریب کی دعوت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی بڑے امیر کی ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس کے بیٹے کی شادی میں 3-4 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہوتے ہیں، اب اس کے بھی شادی میں بھی 3-4 لاکھ۔ اب غریب آدمی کرتا یہ ہے، اب اس کی آمدن جو ہے وہ 20,000 ہے اور جب شادی پہ خرچہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ 2.5 سے 3 لاکھ روپے اس نے مزید قرض دیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ مال نہیں دیا، زیادہ آپ کو مال نہیں دیا، یہ نعمت اس پر اس لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخرت کا جب دن ہوگا، میں نے انسان کو جو مال کی دولت دی ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا کہ تو نے مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنی تو نے زکوٰۃ ادا کی، اور اس طرح جو ہے وہ تجھے جو ہے میں نے اولاد دی ہے اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، تو نے اولاد کو دین سکھایا ہے نہیں سکھایا، اور جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اس کی تو نے قدردانی کی ہے یا نہیں کی۔
اس میں سے یہ مال اور دولت بھی ہے، یہ بہت بڑی ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، لیکن اگر اس کا صحیح استعمال نہیں ہے تو یوں سمجھو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا عذاب بھی ہے کہ اس کے بارے میں اگر آخرت میں سوال ہو گیا کہ فلانا تو نے اتنے پیسے جو لائے تھے یہ کہاں سے لائے تھے، کتنے اس میں سے پیسے حلال ہیں اور کتنے اس میں سے جو ہے وہ حرام ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ ایک واقعہ وہ مشہور بھی ہے، مولانا اشرف علی تھانوی علیہ الرحمہ وہ ایک بار سفر کر رہے تھے اس میں ٹرین میں، تو وہاں پہ ایک ساتھ میں ہندو بھی بیٹھا ہوا تھا، اور میں آپ کو ایک طریقے سے بتا رہا ہوں کہ کس طرح جو ہے وہ مال ضائع ہوتا ہے اور کس طرح جو ہے انسان نعمت کی بے قدری کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح ناراض ہوتے ہیں۔ تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے ساتھ اپنا ایک خادم بھی تھا، وہ بھی ساتھ بیٹھے سفر کر رہے تھے۔ اب جو وہ سامنے ہندو بیٹھا ہوا تھا اس کو لگ گئی بھوک، تو اس کے بعد جو ٹفن وغیرہ رکھا ہوا تھا تو اس میں سے کچھ کھانے لگ گیا، اور اس کے ساتھ تھوڑا سا یہ ہو گیا کہ ایک لقمہ جو ہے وہ اس ٹفن سے نیچے گر گیا، اس ٹفن سے نیچے گر گیا، اور چونکہ جس کے پاس بڑا پیسہ ہو تو وہ اس کا دل نہیں چاہتا کہ میرا جو لقمہ گر گیا ہے میں اسے اٹھا کے کھا لوں، حالانکہ یہ غلط ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو چیز آپ کے دسترخوان پر گر جائے اس کو اٹھا کے کھا لینا چاہیے، اس کو صاف کر لیں، وہ یہ میری سنت ہے۔ لیکن اس شخص نے جو ہے وہ ہندو تھا، اس نے جو ہے جو لقمہ گر گیا اس نے پاؤں سے نیچے سیٹ کی طرف کر دیا، تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے دیکھ لیا، اس نے اپنے خادم سے کہا کہ یہ جو اس نے لقمہ نیچے کیا ہے تو اس کو جو ہے آپ اٹھا لیں، اس کو اس نے اٹھایا اور صاف کیا، اور خادم نے فرمایا کہ کیا میں یہ لقمہ کھا لوں، تو مولانا صاحب نے کہا کہ بالکل کھا لیں۔ اور جب یہ بات اس ہندو نے دیکھ لی تو اس کو پھر بہت عجیب لگا اور کہا کہ یہ تو آپ نے بڑی عجیب کی ہے، اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ جو آپ سے لقمہ گر گیا ہے یہ آپ کو کھا لینا چاہیے تھا، چونکہ آپ تو اسلام میں داخل نہیں ہیں، آپ کو جو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، تو وہ شخص اسی وقت جو ہے وہ مسلمان ہو۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو اس طرح کی سنتیں ہوتی ہیں، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، یہ دوسروں کو عملی طور پر بتانا ہے، صرف بتانا کافی نہیں ہے، بلکہ جب کسی مجلس میں آپ اکٹھے بیٹھ جائیں 10 لوگ کھانا کھا لیں تو اگر کسی کا لقمہ گر جائے تو آپ صاف کر کے کھا لیں، اس کو بتا دیں، عملی طور پر بتا دیں کہ حضور علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ اور اس طرح جو ہے وہ دل، اور دوسری بات جو ہے وہ حلال غذا بھی ہو، یعنی انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی نعمت دی ہے یہ صرف کھا لینا اور پی لینا کافی نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بتایا نا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے یہ اس نعمت یہ آپ کے پاس آئی کہاں سے، اتنا بڑا مال تیرے پاس اتنے لاکھ روپے آئے کہاں سے، تیری آمدنی 20,000 ہے مہینے کی، تیرے پاس ہر مہینے 3 لاکھ روپے آتے کہاں سے، تو کرتا کیا ہے، تیرا بیٹا اتنا پیسے کماتا نہیں ہے تو تیرے پاس یہ 3 لاکھ کس طرح جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آخرت میں سوال ہوگا کہ کیا تمہارا مال جو ہے وہ حلال ہے بھی یا نہیں ہے، یہ ابھی سے ہمیں فکر کرنی ہے، اپنی اولاد کو ابھی سے بتانا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے وہ حلال روزی کمائے۔ اور یہ جملہ مشہور بھی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ رزق حلال کے چند لقمے 1000 حرام لقموں سے بہتر ہیں، رزق حلال کے چند لقمے ہوں کوئی مسئلہ نہیں، اگر آپ پورے دن میں ایک بار کھانا کھا لیتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں، اگر کوئی شخص 3-4 بار کھانا کھاتا ہے لیکن اس کا رزق جو ہے وہ حرام ہے، ان دونوں میں فرق یہ ہوا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کھانے پر نیکیاں بھی دیں گے اور اس پر آپ شکر بھی ادا کریں گے تو ڈبل نیکیاں ہو جائیں گی، اور وہ جو کھانا کھا رہا ہے اس میں اسراف بھی ہوگا اور نیکیاں بھی نہیں ہوگی، اور پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے۔ تو حلال رزق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کے بارے میں بہت ساری حدیثیں ہیں، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حالانکہ وقت کے نبی ہیں لیکن وہ اپنا جو گھر کا بسر تھا، جو گھر کے افراد تھے ان کو کھانا پینا کس طرح کھلایا کرتے تھے۔ اس وقت جو جنگیں ہوتی تھی اس میں زریں وغیرہ بنائی جاتی تھی، ڈھال بنائی جاتی تھی جنگ کی حفاظت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، تو وہ بنا کے لوہے کی لوگوں میں بیچتے تھے۔ وقت کے نبی اور کر کیا رہے ہیں،
وہ ڈھالیں بیچتے ہیں تاکہ میں جو رزق کما رہا ہوں وہ حلال ہو جائے، تاکہ میرا گھر کا میرا خود جو ہے ایک لقمہ بھی کہیں میرے زبان کے اندر حرام نہ چلا جائے۔ تو یہ ہمیں واقعات خود آپ علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ کے جتنے بھی لوگ تھے ان کی بکریاں چرایا کرتے تھے، ان سے کہا کرتے تھے کہ مجھے آج صبح میں بکریاں دے دو، میں شام میں لا کے دے دوں گا، 5 درہم دے دینا، 3 دینار دے دینا۔ اس طرح ہم ایک تو حلال روزی کمانی کی ہے، اپنے بچوں کو بھی اس بات کا اہتمام کروانا ہے، اور اس سے بھی سب سے زیادہ جو اہم ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، جو مقدار آپ کو کھانے کی ضرورت ہے اتنا ہی پکایا جائے، اتنا ہی آپ خود کھائیں، بچوں کو کھلائیں، اور جب اس طرح کی آپ جب عادت ڈالیں گے تو آپ کے بچے جو ہے وہ دیکھا دیکھے خود ہی اس پر عمل کرنا شروع کریں گے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال آپ غذا کمائیں گے، اس پر الگ سے ثواب ہوگا، جو ہے مختصر جتنا بھی آپ کو کھانے کی ضرورت ہوگی اس کا الگ سے ثواب ہوگا، آپ زیادہ کھانا نہیں پکائیں گے، اس میں اسراف نہیں ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کا الگ سے جو ہے ثواب ہوگا، قرآن مجید کی آیات پر عمل ہوگا۔ لیکن ہماری اس طرف چونکہ توجہ نہیں ہوتی، ہم بہت سارے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آیتیں قرآن مجید میں آئی ہیں۔ جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ آج میں نے جمعے میں یہ بات سنی ہے کلوا واشربوا، اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی جو ہے وہ دعوت دی ہے کہ جو رزق ہے کھاؤ پیو، ولا تسرفوا، لیکن اس کو ضائع نہیں کرو۔ اگر آپ کے گھر میں اضافی کھانا ہے تو آئندہ سے اس کھانے کو کم کر لیں، اگر 1 روٹی آج اضافی بنائی ہے وہ بچ گئی ہے، کسی استعمال میں نہیں ہے تو یہ غلط ہے، یہ اسراف ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں میں ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اسے آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خود نہیں پسند کرتے تو اس کے بارے میں آخرت میں کیا ہوگا، اس کو دنیا میں کون سی اللہ تعالیٰ نعمتیں اور دیں گے۔ جو انسان کھانے کی نعمت جو دی ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے استعمال نہیں کر سکتا تو پھر ہم جو ہے وہ دعائیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں اور مال مل جائے اور مال مل جائے، اور یہ بنگلہ بنا لوں اور یہاں پیسے خرچ کروں گا اور میرے بیٹے کی اتنی بڑی گاڑیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نعمتیں ہمیں کیسے دیں گے؟ ہمیں ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے۔ 5 بندوں کا گھر میں کھانا پکنا ہے، 10 بندوں کا کیوں بن رہا ہے؟ ضرورت کیا ہے ایسے 10 بندوں کے لیے؟ وہ کھانا ضائع ہو جائے گا۔ پھر ایسی دعائیں ہماری اسی لیے قبول بھی نہیں ہوتی۔ دعائیں ہم کرتے ہیں، ہر وقت کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کیے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن توجہ نہیں ہے تو دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ پھر وہ مال میں اضافہ ہو جائے گا، مال میں اضافہ ہو جائے گا۔ وہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مال دے کر آزماتے ہیں اور کچھ لوگوں کو مال نہ دے کر آزماتے ہیں، تاکہ پتہ چل جائے کہ جس کو مال دیا ہے وہ اس کی قدر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اور جس کو مال نہیں دیا وہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جو ہے وہ انسان پر پریشانی ہوتی ہے تاکہ انسان کو آزمائے۔ قرآن مجید میں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم نے ایمان لا دیا ہے، ہم حضور علیہ السلام کو مانتے ہیں، قبر کو بھی مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، آخرت قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ سوال بھی کریں گے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم ان کو دنیا میں بھی آزمائیں گے۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ دماغ میں رکھ لیا ہے ان یترکوا، کہ ان کو دنیا میں ویسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان یقولوا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے ایمان لایا ہے، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور وہ ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ طرح طرح سے انسان کو اس طرح مخاطب کر رہے ہیں جو میں نے نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ کھانے پینے کی نعمتیں، بولنے کے لیے زبان کی جو نعمت دی ہے اس کا بھی آخرت میں سوال ہوگا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں کو گالی کیوں دی تھی، تم نے فلاں کو جو ہے وہ اس کے بارے میں حسد اور کینہ کیوں رکھا تھا، تم فلاں سے دل میں کیوں رکھتے تھے۔ تو یہ آخرت میں سوال ہوگا، اور آخرت میں اگر ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوا
تو جس شخص کے بارے میں ہمیں حسد ہوگا، کینہ ہوگا، بغض ہوگا، کسی سے عداوت اور دشمنی ہوگی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے اس کے پاس جتنی نیکیاں ہیں اس گناہ کے بدلے وہ اس شخص کو دے دی جائیں جس کے لیے اس نے دل میں سوچا تھا۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوئی تو جس شخص کو اس نے گالیاں اور حسد اور کینہ بغض رکھا تھا اس کی برائیاں اللہ تعالیٰ اس کے پلڑے میں ڈال دیں گے، تاکہ آخرت کے اندر جتنا پلڑا بھاری ہوگا اس قدر آخرت میں جہنم میں نیچے سے نیچے چلا جائے۔ تو یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ویسے ہی نہیں دے رکھی، یہ مال کی نعمت ہے، کھانے پینے کی نعمت ہے، بولنے کی نعمت ہے، اور سب سے آخری جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو دیکھنے کی نعمت دی ہے اس کو بھی ہم صحیح طریقے سے استعمال کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ آنکھوں کے دیکھنے کی نعمت ان سے پوچھیں جن کے پاس آنکھیں نہیں ہیں، جو وہ اس دنیا کو نہیں دیکھ سکتے، ان سے پوچھیں اس کی نعمت کی قدر۔ جن کے پاس مال نہیں ہے ان سے پوچھیں کہ مال کی قدر کیا ہے، ان سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جو ہے ایک وقت کا کھانا دیتے ہیں، ایک وقت کا دیتے ہیں اور پورا بھی نہیں ہو پاتا پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے جب کھانے کے اور پینے کے مواقع میسر کیے ہیں ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا ہے، ہم حلال غذا کمائیں بھی، اپنے بچوں کو کھلائیں بھی، اور اس طرف بھی دھیان ہو ولا تسرفوا کہ ہمارا جو کھانا روزانہ پکے گا وہ ضائع نہیں ہوگا، جتنے پانی پینے کی ضرورت ہوگی اتنی پئیں گے۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے نا فریج سے پانی اٹھا لیا، آدھا پی لیا آدھا چھوڑ دیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے طرف سے اسراف میں آتا ہے کہ یہ بھی اس کے بارے میں بھی آخرت میں سوال ہوگا۔ آخری بات بتا رہا تھا، یہ جو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کی نعمت دی ہے آخرت میں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ آج کل جو یہ فیس بک کا زمانہ ہے، واٹس ایپ کا، یوٹیوب کا، یوں چلایا کہ کیا اس میں لڑکیاں نہیں آتی؟ اس میں اللہ تعالیٰ یہ جو ہے اتنی بڑی برائی ہے اور اتنی بڑی نعمت بھی ہے، جتنی بڑی یہ برائی ہے یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے، اتنی بڑی نعمت بھی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں، اسلامی باتیں شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں، حدیث پہنچائیں، لیکن اگر ہم نے فلم کو شیئر کر دیا اور جو ہے وہ کسی لڑکی کو دیکھ لیا تو یہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ ہوگا، یہ اس کا گناہ الگ سے ہوگا اور دیکھنے کا گناہ الگ سے ہوگا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے، اگر ہم نے کسی لڑکی کو جاتے ہوئے دیکھ لیا تو یہ گناہ الگ ہے، لیکن یہ اس میں اتنا بڑا گناہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا، ہم بس فیس بک چلا رہے ہوتے ہیں، یہ چیز آ گئی دیکھ لی، اچھی چیز ہے، حالانکہ اس میں لڑکیاں ہوتی ہیں، اس میں غیر محرم عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کو اگر آپ اس طرح تصور کر لیں، اگر آپ کی بیٹی اس گلی سے جا رہی ہو، 10 بچے اس کو دیکھ رہے ہوں تو آپ کو کیا اچھا لگے گا؟ بالکل اچھا نہیں لگے گا، بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ یہ آپ دوسروں کے بارے میں بھی سوچیں، دوسروں کے بارے میں بھی اگر یہی خیال ہو تو پھر دل اور جو ہے ایمان پکا اور مضبوط ہوگا اور صاف ہوگا، پھر آخرت میں یقیناً آپ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے اور اپنے ایمان اور دل سے کہیں گے کہ میں نے اپنی بیٹی کو جو ہے وہ صحیح طریقے سے پالا تھا اور اس کی جو ہے میں نے صحیح طریقے سے حفاظت کی تھی اور اس کو جو ہے پردے میں رکھا تھا، اور پڑھنے میں جاتی تھی تو بہت برقعے میں جاتی تھی، اور اس طرح میں نے اپنے بیٹوں کو بھی اس طرح بتایا تھا کہ کسی غیر محرم کو نہیں دیکھنا اور کسی جو ہے وہ برائی کی نظر سے نہیں دیکھنا، اور اس طرح جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی ہم نے کسی برائی کو نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر آخرت میں جو ہے جو نعمتیں نوازے دیں گے ان میں سے یہ نعمت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے روحوں کو جمع کریں گے اور کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس رب کی طرف لوٹ کے جاؤ جو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، ایسے لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کر دو، ایسے لوگوں کو بلا حساب کتاب جنت میں داخل کرو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال غذا کھانے، حلال غذا کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ساتھ اس کے اسراف سے بھی بچائے، اس کے اسراف سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔